स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं डिप्लीशन ऑफ ओजोन के ओजोन की ब्रेक डाउन। ओजोन की ब्रेक डाउन कैसे होती है ये हम देखते हैं आज। इससे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ओजोन क्या चीज़ है। ओजोन को मैं लिखता हूँ O3, ठीक है, यानी 3 ऑक्सीजन के एटम कंबाइन होके O3 बनाते हैं और इसे हम कहते हैं ओजोन या ओजोन लेयर। ठीक है जी। ये कहाँ पाई जाती है इसको भी हम देखते हैं। पहले ही हम देख लें कि ओजोन है क्या। ओजोन जो है ये ऑक्सीजन की एलोट्रॉपिक फॉर्म है। एलोट्रॉपिक फॉर्म क्या है, यानी जब एक एलिमेंट दो या दो से ज्यादा जो है वो फॉर्म में मौजूद हो, उसे हम कहते हैं जी एलोट्रॉपिक फॉर्म। तो इसको मैं लिख लेता हूं कि एलोट्रॉपिक फॉर्म। अब ऑक्सीजन जो है हमें पता है कि O2 की फॉर्म में भी पाया जाता है, यानी जो हम ऑक्सीजन जो है लेते हैं, सांस लेते हैं जिससे O2, वो O2 की फॉर्म में, यानी ऑक्सीजन के दो एटम उसमें मौजूद हैं। तो ये O2 है और ये O3 है। ये ऑक्सीजन की एक फॉर्म है, ये ऑक्सीजन की दूसरी फॉर्म है। इस ऑक्सीजन की इस हालत को हम कहते हैं ओजोन। जब ऑक्सीजन के तीन एटम आपस में कंबाइन होते हैं, और जब ऑक्सीजन के दो एटम होते हैं हम कहते हैं जी कि ये ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है जो हमारी एटमॉस्फेयर में मौजूद है। एटमॉस्फेयर क्या है ये भी हम अभी देखते हैं। तो ये दो जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं ऑक्सीजन की, एलिमेंट तो ऑक्सीजन ही है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि एलोट्रॉपिक फॉर्म। तो ओजोन जो है वो एलोट्रॉपिक फॉर्म है किसकी? ऑक्सीजन की जी। अब ओजोन कहाँ पाई जाती है इस पे हम बात करते हैं। ओजोन एक लेयर है जो कि हमारी जमीन के गिर्द जो एटमॉस्फेयर है उसमें पाई जाती है। एटमॉस्फेयर में किस जगह पाई जाती है ये भी हम देखते हैं। पहले तो हम देख लें कि जी हमने कहा जी एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर क्या चीज़ है। हम प्रीवियस वीडियोस में भी बात कर चुके हैं कि एटमॉस्फेयर जो है हवा हवा का एक, आप यूं समझें कि एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट है, हिफाजती कंबल है जो हमारी ज़मीन के गिर्द मौजूद है। या आप इसको यूं समझ सकते हैं कि एक एनवेलप है मुख्तलिफ गैसेज, चूंकि एयर में मुख्तलिफ गैसेज होती हैं, बहुत सी गैसेज हैं, हम पढ़ चुके हैं पीछे प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं। तो वो जो गैसेज हैं उन्होंने हमारी जो ज़मीन है उसको सराउंड किया हुआ है, और इसी चीज़ को हम कहते हैं कि एटमॉस्फेयर। जिस तरह एक लफाफा जो है, एनवेलप जो है, उसमें जो लेटर होता है, खत होता है, वो एनक्लोज होता है, उसके अंदर मौजूद होता है। इसी तरह हमारी ज़मीन जो है, हमारी ज़मीन के गिर्द जो है हवा का या डिफरेंट गैसेस का जो है एक एनवेलप है जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो एटमॉस्फेयर के कुछ रीजन्स हैं, ये भी हम पीछे पढ़ चुके हैं। फर्स्ट रीजन जो है वो हम देखते हैं ट्रोपोस्फेयर है। ट्रोपोस्फेयर के रीजन में जितनी भी हमारे लाइफ एग्जिस्ट करती है वो ट्रोपोस्फेयर में, लिविंग थिंग्स। हम देखते हैं कि जितने भी वेदर के इफेक्ट हम देखते हैं, मौसम के असरात जो हम देखते हैं, वो इसी ट्रोपोस्फेयर के रीजन में होते हैं। ये आप देख रहे हैं प्लेन जो उड़ते हैं, जहाज, ये जो हैं एयर बसेस, ये सारे जो है इसी रीजन में मूव करते हैं। हमारी ये देखें, हम ये जो अर्थ है, ये सब आपको ये डायग्राम नजर आ रही है, इससे आपको क्लियर हो रहा है कि जो ट्रोपोस्फेयर का रीजन है इसमें जो है लाइफ एग्जिस्ट करती है, या इसमें जो है हम लिविंग थिंग्स जो है वो उनका सारा वो होता है, काम होता है। अब आप देखें कि उसके बाद जो लेयर आती है वो है स्ट्रेटोस्फेयर, यानी ये एक और रीजन है जिसको हम स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। जो ओजोन है वो स्ट्रेटोस्फेयर के रीजन में मौजूद है। स्ट्रेटोस्फेयर के रीजन में जो है ओजोन मौजूद है। ये आपको जो लेयर नजर आ रही है प्रोटेक्टिव ओजोन लेयर, यहाँ ये कहाँ मौजूद है? स्ट्रेटोस्फेयर के रीजन में मौजूद है। और स्ट्रेटोस्फेयर का जो रीजन है वो हम कहते हैं कि 25 टू 30 किलोमीटर अबव द अर्थ है। यानी अगर 25 से 30 किलोमीटर हम ऊपर जाएं जमीन से, ये जमीन की सतह से ऊपर जब हम जाएं 25 से 30 किलोमीटर ऊपर, तो जो रीजन आएगा वो स्ट्रेटोस्फेयर है। हमने क्या कहा कि 25 टू 30 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ सरफेस क्या है जी, वो स्ट्रेटोस्फेयर मौजूद है, ठीक है। उससे पहले हमने देखा था कि जो 10 टू 11 किलोमीटर का रीजन है, हम पहले देख भी चुके हैं कि वो ट्रोपोस्फेयर का रीजन है, जमीन की सतह से ऊपर। तो यहाँ मैं लिख भी सकता हूँ कि 12 किलोमीटर, हम 12 किलोमीटर तक का जो डिस्टेंस है वो ट्रोपोस्फेयर है। अच्छा, यहां तक तो हमने बात की कि ओजोन कहाँ पाई जाती है, ओजोन है क्या चीज। अभी हम आगे देखते हैं कि ओजोन का काम क्या है। ओजोन का क्या काम है कि सन से, सूरज से जो यूवी रेज आती हैं, उन उनमें जो है जो जो हार्मफुल रेज होती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज, उनको जो है वो ब्लॉक कर देती है, रोकती है।
ان کا کیا کام ہے کہ وہ جو یو وی ریز آتی ہیں، الٹرا وائلٹ ریز، ہارمفل ریز جو ہوتی ہیں، ان کو اوزون جو ہے ابزارب کر دیتی ہے، یہاں سے نیچے نہیں آنے دیتی، ٹھیک ہے جی۔ الٹرا وائلٹ ریز جو ہوتی ہیں ان میں جو ہے کیا ہوتا ہے کہ وہ اگر زمین میں آ جائیں، زمین پہ، تو زمین پہ اس سے بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ جو لیونگ تھنگز ہیں، جو لائف زمین پہ ایگزسٹ کرتی ہے، وہ اس کو بہت خطرہ ہوگا، کیونکہ اوزون لیئر اگر جو ہے وہ اس کو پروٹیکٹ کر رہی ہے، الٹرا وائلٹ ریز جو ہیں ان کو زمین تک نہیں آنے دیتی، اگر اوزون نہ ہوگی تو پھر وہ لائف ایگزسٹ نہیں کر سکے گی، کیونکہ اس سے کینسر کاز ہوتا ہے اور بہت سی ڈیزیز کاز ہوتی ہیں۔ تو اوزون کا مین فنکشن کیا ہے کہ یہ پروٹیکٹ کرتی ہے یو وی ریز، الٹرا وائلٹ ریڈیشنز جو ہوتی ہیں ان کو میں اس کو لکھ لیتا ہوں، الٹرا وائلٹ ریڈیشنز کو جو ہے بلاک کرتی ہے، روکتی ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ تو اب اوزون بنتی کیسے ہے، اس کا پورا پروسیس میں آپ کو دکھا دوں کہ اسٹریٹوسفیئر میں کیسے اوزون جو ہے بنتی ہے اور کیسے جو ہے اوزون ٹوٹتی ہے اور کیوں ٹوٹتی ہے، اس کو ہم نیکسٹ آگے دیکھتے ہیں جی۔ اس کو میں نیچے کر دیتا ہوں۔ تو اوزون جو ہے کیمیکلی اوزون کیسے بنتی ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اسٹریٹوسفیئر کے ریجن میں O2 آکسیجن موجود ہے، ٹھیک ہے جی، گیسیس فارم میں O2 بھی موجود ہے۔ جب اس پہ الٹرا وائلٹ ریز آ کے اٹیک کریں گے، یو وی ریز، تو یہ جو ہے یہ ایٹامک آکسیجن میں ڈسوسیٹ ہو جائے گا، بریک ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ڈسوسیٹ کا کیا مطلب ہے، یعنی بریک ہو جائے گا۔ اور کون سی ریز ہیں جی، یو وی ریز ہیں۔ اس کو میں تھوڑا اور نیچے کر کے ایسے آپ کو شو کروا دیتا ہوں، یو وی ریز یا ریڈیشن۔ ریڈیشن کیا ہوتی ہیں، شعاعیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کو میں ایسے ایسے دکھا دیتا ہوں آپ کو جی، ٹھیک ہے۔ یہ ہیں یو وی ریز، اس کو میں لکھ بھی دیتا ہوں، تو یہ میں نے آپ کو دکھا دیا۔ یعنی آکسیجن جو ہے، جو O2 کی فارم میں، مالیکولر فارم میں ہے، جو کہ اسٹریٹوسفیئر کے ریجن میں موجود ہے، وہ اس کی بریک ڈاؤن ہوتی ہے، وہ ٹوٹتا ہے۔ کب ٹوٹتا ہے؟ جب الٹرا وائلٹ ریز، الٹرا وائلٹ ریڈیشن اس کے اوپر لگتی ہیں آ کے، ٹھیک ہے، ہم نے اوپر بھی دیکھا، تو وہ ایٹامک آکسیجن میں آ کے کنورٹ ہو جاتا ہے۔ اس کو میں جی لکھ لیتا ہوں، گیسیس فیز میں گیس ہے جی O2، یہ ایٹامک، یہ مالیکولر فارم ہے اور یہ ایٹامک فارم ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ اب وہاں پہ مالیکولر فارم میں آکسیجن موجود ہے، جب وہ ڈسوسیٹ ہوگا تو ایٹامک فارم میں بھی ہے۔ اب وہی جو ایٹامک فارم میں آکسیجن ہے وہ کوئکلی ریئیکٹ کر جائے گا کس کے ساتھ، کہ مالیکولر فارم میں جو O2 آکسیجن موجود ہے اس کے ساتھ فوری ریئیکٹ کر جائے گا، اور کیا ہو جائے گا، اس کو میں O تھوڑا بڑا کر کے لکھ لیتا ہوں یہاں پہ، تو پھر یہ اوزون بنا لے گا، O3 بن جائے گا۔ اس چیز کو ہم کہتے ہیں اوزون۔ اوزون جو ہے گیس ہے، اور یہ اس کو ہم کہتے ہیں اوزون لیئر جی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اوزون کی ڈپلیشن کیسے ہوتی ہے۔ یہ تو اوزون کی فارمیشن ہم نے آپ کو بتائی۔ اوزون کی ڈپلیشن ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ کلورو فلورو کاربنز جو ہیں یہ موجود ہیں ہماری ایٹماسفیئر میں۔ کیسے ہوتے ہیں یہ، کیسے بنتے ہیں کلورو فلورو کاربنز جو کہ اوزون کی ڈپلیشن کرتے ہیں، اوزون کو بریک کرتے ہیں، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کلورو فلورو کاربنز، اس کو میں ایسے لکھ لیتا ہوں، CFCs جمع ہوتی ہے، یعنی کاربنز۔ اس میں کون کون سے ایلیمنٹ موجود ہیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کلورین موجود ہے، کلورین کو میں Cl سے لکھوں گا، فلورین کو میں F سے لکھوں گا، ریپرزینٹ کروں گا، اور کاربن، ٹھیک ہے۔ یہ تین ایلیمنٹ سے مل کے بنے ہوتے ہیں، اور یہ کہاں یوز ہوتے ہیں جی، یہ ریفریجرینٹس میں یوز ہوتے ہیں۔ یہ جو ہم گھروں میں ریفریجریٹر یوز کرتے ہیں، ریفریجریٹر یوز کرتے ہیں جو ہم گھروں میں، اس کے علاوہ ایئر کنڈیشنر جو ہم یوز کرتے ہیں، ان میں جو ہے CFCs یوز ہوتے ہیں، یعنی کلورو فلورو کاربنز یوز ہوتے ہیں۔ تو یہ جو کلورو فلورو کاربنز ہیں یہ میجر جو ہے ایلیمنٹ ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں میجر کمپوننٹ ہیں، میجر سبسٹانسز ہیں، سوری ایلیمنٹ میں نے کہا، یہ میجر سبسٹانسز ہیں جو کہ اوزون کی ڈپلیشن کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اوزون کو بریک کرتے ہیں۔ ایلیمنٹ بھی ٹھیک ہے اس سینس میں کہ یہاں اس میں کلورین بھی ہے، فلورین بھی ہے، اور کاربن کے بھی ایلیمنٹ موجود ہیں۔ تو یہ کیسے اوزون کو بریک کرتے ہیں، اس کو ہم نیچے آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ کلورو فلورو کاربن CFCl3 جب یہ ہماری اسٹریٹوسفیئر میں جاتے ہیں، ہماری ایٹماسفیئر میں جاتے ہیں، CFCl3 کلورو فلورو کاربن اس فارم میں موجود ہوتے ہیں، تو الٹرا وائلٹ ریز جو ہوتی ہیں، یو وی ریز ہم نے کہا، وہ جو ہے وہ کیا کرتی ہیں کہ کاربن کلورین بانڈ بریک کرتی ہیں، CF، ٹھیک ہے، Cl2، ایک کلورین جو ہے فری ریڈیکل بن جاتا ہے، Cl ڈاٹ۔ فری ریڈیکل کیا ہوتا ہے کہ یہ بہت زیادہ ری ایکٹیو ہوتا ہے، فری ریڈیکل، یعنی ان پیئرڈ الیکٹران جو ہے موجود ہوتا ہے اس پہ۔
آڈ نمبر آف الیکٹران بھی ہم کہتے ہیں کہ اس پہ آڈ نمبر آف الیکٹران موجود ہوتے ہیں، یعنی پیئر میں موجود نہیں ہوتے بلکہ سنگل، جیسے یہ 1 ہے، ٹھیک ہے، ایک الیکٹران آؤٹر موسٹ شیل میں ایک ہی الیکٹران ہے تو یہ آڈ نمبر ہے، ایون ہوتا تو اس پہ 2 ہوتے، مگر 2 اس میں نہیں ہے، اس لیے ہم نے کہا کہ آڈ نمبر آف الیکٹران ہے۔ تو یہ جو ہے بہت زیادہ ری ایکٹیو ہوتا ہے۔ یہ کیا کرتا ہے، کلورین فری ریڈیکل، یہ فوری اوزون جو ہوتی ہے اسٹریٹوسفیئر میں موجود ہے O3 کی فارم میں، اس کے ساتھ یہ فوری ریئیکٹ کر جاتا ہے، ٹھیک ہے، Cl، یہ میتھائل فری ریڈیکل فوری ریئیکٹ کر کے یہ کیا بناتا ہے، اس کو میں آپ کو یہاں دکھا دیتا ہوں کہ یہ اوزون کو O2 میں کنورٹ کر دیتا ہے، یعنی اوزون کو توڑ دیتا ہے مالیکیولر آکسیجن میں پلس OCl، اور Cl کیا ہے اس میں، Cl جو ہے OCl یعنی مونو کلورین مونو آکسائڈ اسے ہم کہتے ہیں۔ تو یہ جو کلورین مونو آکسائڈ ہے یہ پھر دوبارہ جو ہے کیا کرتا ہے، یہ ٹوٹ جاتا ہے دوبارہ کلورین اور آکسیجن کے فری ریڈیکل میں، ٹھیک ہے جی، آکسیجن پھر ایٹامک فارم میں آ جاتا ہے، صرف آکسیجن اور کلورین یہ والا، اور یہ اپنے اپنے ایک ایک الیکٹران جو انہوں نے شیئر کیا ہوتا ہے وہ لے کے سائڈ پہ ہوتے ہیں، اور اسے ہم کہتے ہیں کہ کلورین فری ریڈیکل، آکسیجن فری ریڈیکل۔ اور پھر جو ہے آکسیجن فری ریڈیکل جو موجود ہوتا ہے ایئر میں، وہ کیا کرتا ہے، وہ ایک اور آکسیجن فری ریڈیکل کے ساتھ کمبائن ہو کے O2 بنا لیتا ہے، اور جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ مالیکیولر آکسیجن ہے، اور یہ کیا ہے جی، یہ اوزون کی بریک ڈاؤن ہے، اوزون ٹوٹ گئی ہے یہاں پہ۔ آج ہم نے آپ کو یہ دکھایا کہ اوزون کیسے بریک ڈاؤن ہوتی ہے، کہ کلورو فلورو کاربن جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اوزون کی بریک ڈاؤن کرتے ہیں، اوزون کو O3 کو O2 میں کنورٹ کر دیتے ہیں جی۔ اس کو ہم آگے دیکھ لیتے ہیں نیچے، یہاں پہ میں آپ کو ایک اور ڈائیگرام دکھا دیتا ہوں، یہ آپ کو دکھا دیتا ہوں، اس میں آپ دیکھیں کہ سن لائٹ سے الٹرا وائلٹ ریز جو ابزارب ہو رہی ہیں، اوزون ابزارب کر رہی ہے، اور یہاں پہ جو اوزون کا ہول اگر بن گیا، ڈپلیٹ ہو گئی اوزون، تو یہاں سے وہ الٹرا وائلٹ ریز زمین تک آئیں گی اور بہت زیادہ نقصان دیں گی جی، ٹھیک ہے جی۔ اور یہاں تک ہم اپنی ویڈیو کو رکھیں گے، اس کے بعد ہم نیکسٹ دیکھیں گے ایفیکٹس آف اوزون ڈپلیشن جی۔